الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيقنا ورفيقنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج 1 جنوری 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارک جس میں ہم جمع ہوئے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ جیسے ادنے سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات بنائی اور پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور امتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ایک نبی گیا تو دوسرا نبی آیا، ایک امت ختم ہوئی تو اللہ نے دوسری امت پیدا کر دی۔ یہ جو ایک غلط فہمی ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ہم بات کر جاتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہے، اور آپ کے آنے کے مقصد کے لیے یا آپ کے آنے سے پہلے دنیا کائنات کو سجایا گیا ہے۔ تو گویا یہ دنیا ابا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی مخلوقات انسانوں میں گزری ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، امتیں بھی شامل ہیں، یہ سب کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ایک بات ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ سب ساتھیوں کے آنے سے پہلے اس مسجد کی صفائی کی گئی، ستھرائی کی گئی، صفیں سیدھی کی گئی، کس لیے؟ کہ آپ آ کر جمعہ مبارک ادا کریں گے۔ میرے اسٹیج پہ آنے سے پہلے یہ ممبر، یہ مائک، یہ سارا سسٹم سیٹ کر دیا گیا، تو کیا میرے خطبہ جمعہ کے بعد یہ ممبر اسی جگہ پہ رہے گا؟ ہٹا دیا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ دنیا کائنات پہلے سے بسر تھی اور اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ختم ہوئی ہے، نہ آپ کے جانے کے بعد ابھی دنیا ختم ہوئی ہے، باقی ہے قیامت تک رہے گی۔ جب قیامت آئے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جو اعزاز اللہ نے بخشا ہے وہ ہمیں ضرور بیان کرنا چاہیے۔ ایک اعزاز رب نے یہ بخشا کہ تیسرے پارے میں رب نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کی روحوں کو جمع کرتے ہوئے رب نے فرمایا، آپ کے نبوت کے دور میں اگر وہ نبی آ جائے جو آپ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کا امتی بن جانا ہے۔ یہ رب نے اعزاز بخشا ہے۔ نمبر 2، رب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سردار بنایا۔ تو کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور یہ بھی رب نے اعزاز امت کو بخشا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کا سلسلہ جس امت سے شروع ہوگا وہ امت محمدیہ سے شروع ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ دنیا سجائی بھی انہی کے لیے گئی تھی تو یہ ایک غلو ہو جاتا ہے تعریف کے اندر۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دن رات ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ دن کی فکر ہے، نہ رات کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی پیسہ۔ رب تبارک و تعالی نے اس دنیا کو کیا فرمایا ہے، اس کی مثالیں کیا بیان فرمائی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے نا۔ دنیا بنائی گئی تو انسان کے لیے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو کسی مقصد کے لیے۔ رب فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ بے شک دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔
وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس کے اندر مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ وہ کیسے؟ چھوٹی سی مثال دے کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں خاص طور پر جو ریت ہوتی ہے نا، ریت سیمنٹ میں کام آتی ہے، مٹی، اس کو بنا کر اس کے اندر پاؤں ڈال کے اس کے اوپر مٹی کو یوں لیپ کر کے بنا دیتے، گھر نما بنا دیتے تھے، جھوپڑی نما بناتے تھے۔ آج بھی بچے بناتے ہیں، وہ پاؤں نیچے ڈال کر خوبصورت کر کے، کوئی ایک پاؤں ڈالتا ہے تو وہ ایک کمرے کا بن جاتا ہے، کوئی 2 پاؤں ڈال دیتا ہے تو 2 کمرے، مختلف اپنے کھیل بنا ہوتا ہے۔ یہ بنایا، پھر 4 دیواری کی، سارا کچھ کیا، بنا تنا کے محنت کر کے کھیل رہے ہیں۔ ماں نے آواز دی، بیٹے شام ہوگی گھر آ جاؤ۔ بچہ اٹھا، پاؤں مارا، گھر توڑ کے چلا گیا۔ یا کہا کہ ذرا کھڑا رہے، صبح آ کے دیکھوں گا۔ دوسرے بچے کو شرارت سوجی، اس نے اس کا توڑ دیا، اس کا توڑ دیا۔ یہ بنایا ہوا مٹی کا محل جو خوبصورت ابھی ہاتھوں سے تیار کیا تھا، پاؤں مار کے توڑ کے چلا گیا۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، یہی کچھ ہے دنیا۔ مال، اولاد، اگر مال ہمارا اچھے کاموں میں لگ گیا، دین کے کاموں میں لگ گیا، تو وہ مال ہمارا کامیاب اور کامران ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اگر ہماری اولاد، ان کی تربیت ہم اچھی کر گئے، ان کو نیک راستے پہ چلا گئے، تو پھر یہ مال اور اولاد دونوں ہمارے لیے بہتر ہیں۔ ورنہ یہ اسی طرح ہمارے لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، رب فرماتے ہیں یہ دونوں تمہارے لیے فتنے کا باعث ہیں۔ جس دنیا کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی لائف میں اگر ہم سوچیں کہ 1000 روپیہ اگر ہمارا گم ہو جائے، کوئی چھین لے، ہماری دنیا کی حرص اتنی بڑھ چکی ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اس دن کا خرچہ گھر میں نہیں ہوتا کہ 1000 گم ہو گیا ہے، لہٰذا اس 1000 کا بیلنس کر لیں، اگلے دن خرچہ ہوگا۔ دنیا کی حرص ہے، دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسے سمیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، رب فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ جس مال کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا، یہ میرے اولاد کے کام آئے گا، یہ میرے بچوں کے کام آئے گا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، رب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسے تپا کر تمہارے چہروں کو، تمہارے پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے جانوں کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ دنیا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا۔ اب فرماتے ہیں دنیا تو یہی ہے، خوبصورت بیویاں مل گئیں، بچے مل گئے، اولاد مل گئی، زین و زینت مل گیا، مکان دولت مل گئی، تو سونا چاندی مل گیا، بس اسی کو سمیٹنے میں لگ گئے، یہی دنیا ہے، اسی کو دنیا سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اس دنیا کے اندر رب نے بھیجا تھا تو اس کا کوئی مقصد تھا، جس مقصد کو ہم بھول کے بیٹھ گئے، جس مقصد کو ہم پس پشت ڈال کر اور اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ یہ مچھر، اس کی کوئی حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ بلکہ اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں نا۔ ڈاکٹروں سے پوچھے تو کہیں دن میں کاٹے تو ڈینگی ہے، رات میں کاٹے تو ملیریا بن جاتا ہے۔ لیکن اس مچھر کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ اسپرے کی کمپنی ہے، لوشن کی کمپنی ہے، پھر ہم نے دروازوں پہ کھڑکیاں لگائیں، اس پہ جالیاں لگائیں مچھر اور مکھی سے بچنے کے لیے۔ اس ایک مچھر کے مقصد سے کتنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں اللہ نے جو بنائی ہے، کتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے۔
کس کی وجہ سے؟ مچھر کی وجہ سے۔ تو رب نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ رب جانتا ہے، لیکن ہمیں جو چیز سمجھ میں مثال کے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مقصد کے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ رب نے انسان کو بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا تھا نا، ورنہ تو رب نے باقی بھی مخلوقات بنائی ہے، لیکن افسوس کہ باقی مخلوقات بھی رب کی صبح اٹھتے ہی تسبیح بیان کرتی ہیں، واحد انسان ہے کہ جس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھول گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کہ رب کی عبادت کی جائے، رب کی شکر گزاری کی جائے، رب کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، عبادات کی جائیں، کہ وہ ہمارے اندر ہیں۔ ہم تو دنیا کی لالچ کے اندر، دنیا کی حرص کے اندر پڑ گئے۔ اس کے پاس اتنا عیش و آرام ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنا سکون ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ دنیا ہی دنیا چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر، حسد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس حسد ہو وہ عبادت کر سکتا؟ وہ تو حسد میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھا تو اس کے پاس کیوں ہے؟ میرے پاس ہو یا نہ ہو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہے اس کے پاس؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سماعت فرمائیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنائی ہوئی چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، جب اٹھ کے بیٹھے تو میرے آقا کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیسو کسرا کے بادشاہوں کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں، کفار کی طرف تو کتنی مال دولت ہے، کتنی عیش و آرام کی زندگی ہے، محلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بھی ایک نرم سا بستر ہم تیار کر دیں۔ آج اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے نا دنیا، آج ہم اسی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کفار کو تو اللہ نے دنیا میں دے دیا، یہ جو مرضی کر رہے ہیں، رب یہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، ہم آخرت میں جنت کے لباس میں مزہ کریں گے، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دو، دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو حاصل کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو اٹھ کر رب کو منایا کرو، رات کو اٹھ کر رب کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں دنیا کی حقیقت اور مقصد دونوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلاؤں گا۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کہتا ہے نا یار میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں ہے اللہ گھر دے دے، جائز خواہشات ہونی چاہیے، وہ یہ حدیث رسول اللہ سن لے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب بھی اٹھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک نمبر 2، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مشکل دعائیں ہیں، سب کو یاد ہے نا، کون سی مشکل ہے؟ قاعدے کے اوپر یہ دوسرا کلمہ کے نام سے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، وضو کے بعد کی یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ جو بندہ پڑھ لے، اس کے بعد اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی رب سے مانگتا ہے، اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا؟ کبھی رات کو سردیوں میں اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کے یہ تکلیف کی، گرمیوں میں اپنے نرم اور اے سی والے بستروں کو چھوڑ کر رب کے حضور کھڑے ہو کے مانگا؟ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در پہ جھکے ہوئے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی یہ التجا کی کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ مقصد تھا،
جسے ہم پس پشت ڈال کر دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو ایک بستی کی طرف بھیجا۔ دیکھیے ان کے دلوں میں دنیا کی اوقات کتنی ہے، دنیا میں ملنے والی زندگی کی اوقات کتنی ہے، اور آخرت کی زندگی کی تڑپ کتنی ہے۔ بستی میں گئے، دعویٰ دی کہ میرے نبی دعویٰ دیتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ مشرکین میں سے ایک مشرک اٹھا، پیچھے سے نیزے سے وار کیا، چھاتی کو چیرتے ہوئے نیزہ پار نکل گیا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول شہید ہو گیا۔ اب اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہی کریں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ اللہ اکبر، اس صحابی رسول کے الفاظ سنیے، کیونکہ ان کے دل کے اندر دنیا کی زیب و زینت کی تڑپ نہیں تھی، اس کی لالچ نہیں تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا رب نے فرما دیا لعب و لہو، دنیا تو کھیل تماشے ختم ہو جائے گی۔ جس طرح بچے نے مٹی کا گھر بنایا، اٹھ کے پاؤں مارا، توڑ کے چلا گیا، کیا حیثیت سمجھی ہے اس کی؟ ان کی نظروں میں وہ دنیا کی حقارت اسی طرح تھی۔ یہاں سے روح پرواز ہو رہی ہے، وہاں ان کے زبان پہ کلمات ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی جو حقارت کی زندگی ہے یہ تو گزر جانی ہے، یہ ختم ہو گئی، میں اللہ کی دعوت دیتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہماری کامیابی کیا ہے؟ فلاں بینک بیلنس لے کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں اتنا امیر ہو گیا، فلاں اتنا پیسہ، یہ بندہ کامیاب ہے۔ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو علماء اکرام کو دیکھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو مولویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ 10 سے 20 ہزار تنخواہیں لینے والے، 30 سے 40 ہزار تنخواہیں لینے والے، کیا ہے ان کے پاس؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو کل تک 2020 گزرا ہے، یہ عام الحزن اگر اس کو کہا جائے غم کا سال، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ 2020 کے اندر کتنے علماء دیوبند سے علماء فوت ہوئے، علماء بریلویت سے فوت ہوئے، اور علماء مسلک کے اہل حدیث سے کتنے علماء اس فانی دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات اگر کسی سال میں ہوئی تو 2020 میں ہوئی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علماء فوت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہیں تو رب نے یہ برکات عطا فرمائی ہیں۔ آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان مولویوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنواریے، اپنے مقصد کو سمجھیے کہ رب نے مقصد ہمیں جو دیا ہے وہ مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیے۔ اللہ اکبر، دنیا کی جتنی بھی دولت ہم کما لیں، جتنے بھی امیر بن جائیں، یاد رکھیے مرنے کے بعد امیر کا بھی گھر ایک ہے، فقیر کا گھر بھی ایک ہے۔ کوئی فرق ہے؟ نہیں نا۔ حجاج بن یوسف کے بڑے قصے آپ سنتے ہوں گے۔ ایک فقیر سے پوچھا کہ تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آدھی آپ جیسی گزر رہی ہے، آدھی آپ سے اچھی گزر رہی ہے۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، یہ فقیر ہے، 10 بکریاں چرواہا ہے، اور اینٹ کا تکیہ بنا کے سونے والا، رات کو رات گزارنے والا، یہ بات کہے؟ کہا شرم نہیں آتی تمہیں کہتے ہوئے؟ چل اچھا بتا کہ پہلے یہ بتا کہ میری جیسی زندگی کیسی گزر رہی ہے تمہاری، کیا مطلب ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، جب رات کو سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، آپ مخمل پہ سوئے ہوئے تب بھی آپ کو نیند آ گئی ہے، میں کانٹوں پہ سویا ہوں تب بھی نیند آ گئی، زندگی برابر ہے، نیند مجھے بھی آ گئی، نیند تجھے بھی آ گئی ہے، معلوم آپ کو بھی نہیں کہ میں مخمل پہ سویا ہوں، معلوم مجھے بھی نہیں میں کانٹوں پہ سویا ہوں، زندگی برابر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نیند کے بعد کیا معلوم انسان کہاں سویا ہے؟
نیند تو ایسی چیز ہے تختہ دار پہ بھی آ جاتی ہے۔ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، زندگی تو برابر ہوگی یہاں پہ، اچھا یہ بتا کہ مجھ سے بہتر کیسے ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ نیند سے اٹھتے ہیں، میں بھی نیند سے اٹھتا ہوں، آپ نیند سے اٹھتے ہیں آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، تو زندگی کس کی سکون میں ہے؟ تو دنیا کا مال و متاع جتنا کم ہوگا اتنا حساب کتاب میں آسانی رہے گی، اس لیے مت دنیا کی دولت میں پڑیں۔ ہاں اسلامی لحاظ سے جائز ہے، آپ جتنا مرضی کمائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، حساب کتاب دینے میں بھی آسانی رہے گی کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، دعا کریں جو ساتھی نہیں گئے اللہ انہیں اور مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ بیچارے یہاں سے بیگ کے اندر صابن کی ٹکیا اور سارا کچھ یہیں سے لے جاتے ہیں، وہاں ریالوں کے سسٹم میں ملتا ہے، یہاں پہ پیسوں سے مل جاتا ہے تو یہاں سے لے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے جدہ میں جیسے اترتے ہیں تو شترے کھڑے ہوتے ہیں تلاشی کرنے والے، سیکورٹی گارڈ، وہ ایک ایک چیز مشین سے کراس بھی کر جاتی ہے لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ پھر بھی صابن کی ٹکیوں کی 4 حصے کر کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اندر چھپا کے تو نہیں لائے۔ پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، یہاں تلاشی ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے والے بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے حج کرنے آیا یا جہیز کا سامان لے کے آیا ہے؟ اس کی وجہ سے پیچھے سے کتنے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں، ایک تھیلی ہوتی ہے، 2 شاہ اس کے اندر 2 جوڑے کپڑے کے ہوتے ہیں، اٹھا کے گھوم کے آتے ہیں، شترا یوں دیکھتا ہے کہتا ہے یلا یلا چل شیخ، حساب کتاب ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی دولت ہے حساب کتاب اس طریقے سے ہوگا۔ ایک شاپر تھا، 2 کپڑے تھے، اس نے کہا یلا شیخ جائیے آپ کی تلاشی ہو گئی ہے، آپ کا حساب کتاب ہو گیا ہے۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک استاد نے 3 بچوں کو مختلف پیسے رقم کے لحاظ سے دیے، ایک کو 8 آنے، ایک کو 1 روپیہ، ایک کو 2 روپے، بولا جا کے خرچ کرو۔ اب یہ بتلائیں سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ 2 روپے والا، اور سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ 8 آنے والا۔ خرچ کر لیا، استاد نے بولا کل حساب کتاب لوں گا۔ اچھا کل حساب کتاب کا ٹائم آ گیا، بٹھا دیا، جلتے تندور کے ساتھ کھڑا کر کے بلایا 2 روپے والے کو، یہاں کھڑا ہو کے مجھے حساب کتاب دے کے 2 روپے خرچ کہاں کیے ہیں؟ اللہ اکبر، بھلے اس نے 2 روپے کی ٹافی کھا لی ہو یا کچھ خرچ کیا ہو، دینے میں ٹائم تو لگا ہے نا حساب کتاب۔ پھر روپے والے سے پوچھا بتا بیٹے تو نے روپیہ کہاں خرچ کیا ہے؟ یہاں گرمی ہے، یہاں تندور چل رہا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے 2 روپے کا حساب دینا ہے، طبیعت تو بن جائے گی نا۔ 1 روپے والے نے حساب دیا، اب معلوم ہوا 8 آنے والے کو کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا چٹکی میں بولا ٹافی کھائی، اترا نیچے۔ حساب کتاب جلدی ہو گیا کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کا حساب و کتاب ہے، جہاں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہاں کیا بنے گا؟ جہاں بھی حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں نادرہ کے بائن لائن میں دفتر کے باہر لائن لگا کے ہم کھڑے ہوں، دھوپ ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، اور اندر کمرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیشے سے کہ وہ بیٹھے ہوئے، کھڑکی بھی بند ہے، بیٹھ کے اے سی کے اندر چائے پانی پی رہے ہیں، اور ہم باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر 10 منٹ بھی انتظار کرنا پڑ جائے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑکی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم برداشت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلا پتھر وہ مارے گا جو لائن میں سب سے آگے کھڑا ہے شیشہ توڑنے کے لیے، کہ ہم دھوپ میں مر رہے ہیں تم اے سی میں بیٹھ کے چائے پینے میں مصروف ہو۔ تو جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی جنت جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس لیے دنیا کی حقارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے دل کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ،
اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا خراب ہو جائے، میل چڑھ جائے، حسد کی میل چڑھ جائے، بغض کی میل چڑھ جائے، دنیا کی لالچ کی میل چڑھ جائے، دنیا کی زیب و زینت کی میل چڑھ جائے اس کے اوپر، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم درست ہے۔ اس دل کو رب کی عبادت میں گزاریے، اس دل کو دنیا کی لالچ سے ہٹا کر رب کی محبت پیدا کیجیے۔ مقصد یہ تھا ہمارا، ہم دنیا کے مقصد کو آگے رکھ کے بیٹھ گئے، رب کی عبادت کا مقصد پیچھے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو حقارت کی نظر میں رکھ کر رب کے دین کو ترجیح دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترجیح دی، رب نے دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سنتے رہتے ہیں نا ان کا واقعہ، میں نے بھی ایک دو دفعہ یہاں سنایا ہے کہ سب کچھ لے کر نکل رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بچے بھی چھن گئے، مال بھی چھن گیا، اولاد بھی چھن گئی، سب کچھ چھین لیا، تنہا اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ میں ان لفظوں کو اگر یوں بیان کروں کہ میرے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا، کچھ لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی سب کچھ لوٹا کے آیا ہوں، بس بچا کے آیا ہوں تو دین بچا کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن دین بچا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لوٹایا،